واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مالک میرے بھائی کی زندگی دراز ہے. ایک ناراضگی ہے میرے بھائی کو میرے آج خوشی دے دیاڑا ہے معاف کر دیں اگر میں غلطی کر بیٹھا کیونکہ انسان ہے خطا دا پتر ہے زبان چم دیئے کنٹرول ہے معاف کر دیتے ہیں. اچھا صلوات پڑھو محمد والے انہوں دے بابے تے میں کٹھو پڑھیا وقت اے ماشاءاللہ ملگیر ذاکر ہے مولا دے نمبر مدار تے میرا حق بن جائے چکے خوشی دے دیاڑے فون تے تک گل بات ہوئی لیکن میں مان رکھ جانا اگلے پچھلے مل کے باواز بلند سروات پڑھو محمد جڑا میں نے حکم ہے میں اس سے زاہد پڑھتا ہے چونکہ بانیان جڑا میں نے حکم کیتا ہے ہاں نہیں میں مقاندہ نہیں بیٹھا مجھے پڑھ کرتے وجہ سے میں شروع کیتا ہے مقاندہ نہیں پہ جڑا میں تو حکم کیتا ہے میں اس سے تحت پڑھنا ہے سروات باواز بلند پڑھو محمد مقدور
تے خوشی کرنی بھی یہ بھی سبب ہے. بولو یار کموش نہ ہو بولو. تے میں توڑے سامنے کو نواں بندہ نہیں زندگی گزر گئی. یہ آواز ہلیے اچھے سلوات پڑھو محمد وآل محمد. میں بھی خرج اچھا کرنا ہے ربائی دا تے تو سامنے اچھی سلوات پڑھ دی. نہیں لایا کہیں تھے کدا کڑے ویلے کتھا کس مقام دے ہاتھ چھوڑ دے بننا میں تیرے نال کتھا دے معاف کر دیا. میں تھوڑا مہمان بھی بڑھدا تو مجھے ویسے میرے گھر بھی ہے بانی بھی ہوں نالین دمل میں نہیں لایا کہیں تھے کدا کڑے کتھا کس مقام تے ملک شام حاکم شام. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے سارے بندے چکے تو کچھ دلیل شام اور سرکار ابو طالب جناب حضرت عمران سرکار علی ابن ابی طالب دے وڈے پتر سرکار امام حسن بادشاہ دے درمیان معاہدہ طے پایا گیا یعنی صلح ہوئی. سرکار امام حسن بادشاہ نے دلو اور ذلیل شام نے اس تو اتے اپنی وزیر مشیر نال مشورہ کیتا. کوئی ایسا مشورہ دیو میں ذلیل نہ کھاں تو ہو کیا کھاں جو حق دے امام دھوکہ بھی دیتا ہے. کوئی ایسا مشورہ دیو جنال نعوذ باللہ نکلے کف نباشد حق دے امام دی توہین ہوئے. وزیر مشیرہ مشورہ دیتا حق دے امام مداوت نامہ پیش کر علی دا وڈا چند نے پوری دنیا حسین کو اس طرح دعوت نامہ قبول کرنا ہے تو لوگا کو دسیں جو فلاں طریق کو علی ابن ابی طالب دا وڈا چند سرکار امام حسن بادشاہ میرے دعوت نامے تے میرے دربار چاندے پہن سارے لوگوں دعوت تشریف گھنوائے. اے لوگ تیرے دربار شوق در شوق آسن کرسیاں لگ ویسے دربار کھچا کھچ بھری ویسے جڑا حق دا امام تیرے دربار دے دروازے تے آوے تو دی تعظیم واسطے نہ اٹھے ماذ اللہ حق دے امام دی توہین ہو سی. ایک مشورہ طے کر کے حق دے امام دعوت نامہ پیش کیتا گیا. حق دے امام نے حاکم شام دا دعوت نامہ قبول فرمایا. حاکم شام نے شام دے ملک اعلان کرا دیتا لوگوں فلاں تاریخ نو علی دا وڈا چند سرکار امام حسن بادشاہ میرے دربار چاندے پہن سارے لوگوں کو دعوت تشریف گھنوائے. اعلان ہر کہیں سنیا اعلان ہر کہیں سنیا لیکن ترے مقدرہ والے اعلان بندہ ہے جدن نام عبداللہ ذات موچ کوئی شے آئی جے بیچے ذات موچی ہے عبداللہ ایک گل میں اور دسائے ہونا جو تاریخ آدمی قبلہ کیونکہ بعد میں وقت اعتراض ہوتا ہے عرب بیچے ہر بندے عبداللہ سڑیا ہے اللہ کا بندہ توجہ ہے نہیں کہ اللہ کا بندہ. اس اعلان سنیا کہ میں جو اپنی دکان کے بیٹھا مدیاں سیدھا گھروں اٹھی بیٹھا بیوی اکوال لیکن میں نے اعلان نہیں سنیا. اے ہونے گلیاں کے بازاراں
اعلان مدان دے جو لوگوں فلان تاریخ علی دا وڈا چند سرکار امام حسن بادشاہ کمی شام دے دعوت نامے تے ان دے دربار چاندے پہ تے تو کن وینے تو نہیں جاندی ایسا غریب ہے میں بہدار وینا چمڑا خریدنا چمڑے کو گھر جنا سا علی دے وڈے چاندی نالائن سیسا آج کے پیش کرے سا او لجپال گرانا ہے سنو اتنا دے سے ساڑی عروت مکویسی محنت تک اندر پہ آنے میرے نال بول پویں بارل نامی بولت میں اس واسطے ڈر کوئی نہیں کیونکہ میں تو کروڑ دفعہ پڑھ چکا ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ واجب الاحترام میرے دو بھائیوں بیوی عزیز نظاری فرما الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم عورت محکومائیں میں وزیر ہونے کے ناطے میرا بادشاہ ہیں یہ مہربانی فرما بازار کا وعدہ پہ یقی نیکی دے کم واسطے کا وعدہ پہ لیکن میں وزیر مشورہ دینی ہے مہربانی فرما میں عام بندہ نہیں عام ہستی نہیں جنیتا نالائن سیونی ہے علی دا وڈا چاہنے حق دا امام امام حسن بادشاہ مہربانی فرما میں عام چمڑا نہ خریدے پاک چمڑا خریدے واہ تیرے سینس کی کیا بات ہے مشورہ پسند ہے تو گیا بازار آیا پاک چمڑا خریدے گھر آیا چمڑے کو مزید پاک کیتا اپنی دکان تے بہ گیا عبداللہ موتی نے حضور دی نالائن سیڑھی شروع کی تھی اے حضور دی نالائن کی میں سجدہ ایک ٹائم کا لیندہ ہے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرندہ ہے وقت بیا ٹائم کا لیندہ ہے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرندہ ہے اسے ترتیب نہ اسے طریقے دنال تاریخ دے آمان تو پہلے میں وہ وال نہیں ہوتا کدی میں پردیس پر سے وانج پہ آتے کدی میں پردیس پر سے وانج پہ آ میں تو عبادت کرنا اور وانی عبادت کروائنا واجب الاحترام بزرگ بھائیوں تاریخ دے آمن تو پہلے عبداللہ موتی نے حضور دی نالائن تیار کی جیوہ دلان لوگوں وجہ دیارے سرکاری امام حسن بادشاہ حاکم شام دے دعوت نامے تے حاکم نے شام دے دربار چاندے پہن سارے لوگ تشریف گھنوائے لوگ جاؤ در جاؤ شوق در شوق حاکم شام دے دربار چکٹھ ٹھیک ہے انہوں سرکاری امام حسن بادشاہ اٹھے خرامہ خرامہ دن دے دربار دے دروازے دیا ہے رد آیا میں رب اکبر دی قسمی روح امامت نے چمک ماری درباری کرسیاں تو اٹھے درباری کرسیاں تو اٹھے آپ اندازہ لاؤ کیا آگے میں شام نہ اٹھیا اٹھیا اسی پہلے اٹھیا اسی آؤ بسم اللہ حضور تشریف گھننا علی دوڑا جن سرکار امام حسن بادشاہ کرسی دے دل وقت فکر سوال شروع ہو گئے حاکم شام نے سوال کرنے شروع کی تھے علی دوڑے پتر نے جواب دینے شروع کی تھے جدا آج سوال آئے کہ آج باقی رہ گئے مجمع دے آج بھی ایک بندہ اٹھیا آکھن لگا حسن خیال کریں پہلے تیرے باقی بہت بڑا دعویٰ کیتا یا ان کی انہاں خان عمران دے جنری ابن ابی طالب دے وڈے پتر سرکار امام حسن بادشاہ دے تیرے دے غصے دے آسان نمودار سرکار دے رن متحرے کوئی سردوار فرمایا خبردار عورتوں کے مرنہ دے مجمع کی میں آ گئی ہیں گاڑی چکدہ صدقے عورتوں کے مردہ دے مجمع چھے کیمیں آ گئی ہیں وہ آیا ہاتھ وقت واپس بل گئی آیا ہاتھ واپس بل گئی بہت بڑی گفتگو ہے اگر میں پڑھتا رہا تدین حل ویسی واجب الاحترام بزرگو بھائیوں گفتگو شروع سوالوں کے بعد انہا ہیرے جواہرات دا تھال پیش کیتا بسم اللہ حضور حدیتاً توفتاً حاکم وقت میں دیتا ہے سرکار فرمایا کیا ہے
مولا ہیرے جواہرات دا بھریا تھال ہے سرکار فرمایا کہ میری جوتی دے برابر رکھ چھوڑا کیا بات ہے تھوڑی سماج دیا میں دس دینا ایک میری جوتی دے برابر رکھ چھوڑے ایک گالی انہیں اپنیاں یا انہوں عبداللہ موت آئے نلین کو کپڑے دے بیچلے بیٹھے ہوئے سر دا تاج بنائے ہوئے دربار دے دروازے تے ہاتھ متھے دے رکھ کے آجائے السلام علیکہ ابن رسول اللہ گل ایو آئی جڑی میں کر گیا کہ تو سنبھیل گئے درباریاں کن چاہے حاکم شام بھی کن چاہے ایک کون ہے جڑا دا السلام علیکہ ابن رسول اللہ واجب احترام بزرگو بھائیو سرکاری امام حسن بادشاہ نے نگاہ اٹھائیاں فرمایا عبداللہ جلدی آ میں کو تڑی انتظار ہے میں صدقے بننا عبداللہ جلدی آ میں کو تڑی انتظار ہے عبداللہ مجھے کو جلدہ ہویا حضور دے سامنے او نلین سر دلہائی سرکار دے پیش کی تھی مولا میں توڑی نلین سی کے آیا سرکار فرمایا دکھا مولا اے نلین سرکار نے نلین پیرن پائی ود لہائی ود پائی ود لہائی سرکار فرمایا عبداللہ بہت سونی جوتی سیدھی ہے اتنی سونی جوتی سیدھی ہے میں علی دا بڑا چاہنا حق دا امامہ میں بیا جان میرے دلے کے مہدی تک پوری آوے سی میرے دلے کے مہدی تک پوری آوے سی اتھے ایک میرے مرحوم مغفور میرے بھراہن ذاکر اہل بیت ملک دے نمبر مدہ خان کا غمفر عباس کندل صاحب وہ ایک جملہ پڑھتے ہیں وہ جناب دے سامنے گوشت گزار کرا اس جملے دے سواب میرے بھائی دے تو بچاوے وہ فرمے دے ہوتے ہیں عبداللہ موچی دے ہاتھ جڑ گئے مولا اے حاکم شام دے دربار تے میں عبداللہ موچی تو اے کائنات دوارس یہ میں ہاتھ پہ دکھ رہا ہوتا اتنی مہربانی کریں آج میں نے اتنا دے میں نا آج میں نے اتنا دے میں نا جو وقت میں نے نا چبلا نہیں ہے بٹھیا نہ سیٹی میں پہنچا آئے سرکار فرمایا عبداللہ جھولی بتا عبداللہ نے جھولی بتا سرکار نے اشارہ کیتا ہیرے جواہرات کا بھریا تھا عبداللہ موتی دی جھولی انہا ویلا کر دیتا مولا کو پتہ ہی کوئی نہیں اتنی قیمت تھا لے ایک معمولی جے موتی نو معمولی جے جتی دے چھوڑیا نے معمولی جے موتی نو معمولی جے جتی دے چھوڑیا نے معمولی جے موتی نو معمولی جے جتی دے چھوڑیا نے جدا بار بار نہ آکھے مولا معمولی جے موتی نو معمولی جے جتی دے چھوڑیا نے سرکار امام حسن بادشاہ انہا لوگوں کے پاس لے کیا جنالان دمل میں نہیں لایا کیا بات ہے یار کیا بات ہے حق ادا کرتے تیری نیت دی قیمت لائیے اس ماں میری کو سجایا چھوڑا اندگال پسند میں کو آئی سرکار فرمایا ہے در دولت تاج کچھ بھی نہیں تیجی میں جتی سے بنائیے میں جاتنے چاہ گئے پورے گھڑے ماج ملک آجن دی شاہیے یار علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے ایک کو لکھ لیں گا آج ملک عدم دی شاہی پیسے میرے بھرا واسطے بچائی بیٹھے ہو چلو آج انہوں نے دیا ہے میرے واسطے جیڑی ہو گئی وہ بڑا کچھ ہو گیا یہ عبادت بڑی کچھ ہو گئی آج دل چاہتا میں لکھ دے آج ملک جن دی شاہی
عبداللہ لے کے تریا ناراض نہ ہو رہا ہے کوئی لفظ آ بنے تو اللہ معاف کرے عبداللہ لے کے تریا چند قدم عبداللہ پہنچے نے نہ جائے یا وقت آباد ہے عبداللہ واپس والا سرکار حکم سرکار فرمائے عبداللہ بہوئی مولا میں منگنا ہے اپنی اوقات کے مطابق تے تساں دے منگنا ہے اپنی شان کے مطابق مولا میرا دیا عبداللہ نے کہا فتوہ دے عبداللہ ایک دفعہ واپس والا جڑی ضروری گل ہے عبداللہ نے کہا میں حق دا امام اے حاکم شام دا دربار میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ ہوا گل کاری جڑی دربار دے دروازے تے کیتی آئی عبداللہ موجی دے دوئے ہاتھ متھے تے آ گئے عبداللہ نے مولا میں یوں کجا تھے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ رضی اللہ رب اکبر دی قسم یہ سرکار امام حسن بادشاہ نے کاغذ قلم دوات جایا تے ستاں پشتاں دی جنت لکھ کے دیتی ہوئے تری ہو گیا ہوئے اتنا ہوئے جو کوئی مسئلہ پوچھے دیا کہ میں ذرا گھروں ہو گیا ماں باہر اللہ کے دنیا وقت سرکار فرمایا عبداللہ ایک دفعہ واپس والا عبداللہ واپس بلیا سرکار فرمایا حکم پوری توجہ عبداللہ جیسا گھر والی دا کیا حال ہے مولا بہت راضی ہے دعاواں دیتی ہے اچھا عبداللہ ہر وقت کے اپنی بیوی کو آکھیں جو تنو حق دا امام سلام دیندہ وہ مولا تیری عظمت قربان عبداللہ گھر آیا بیوی پوچھیا دربار جو گیا ہمیں مولا کیا کچھ دیتے مولا کو کچھ دیتا ہے ہیرے روا حیراتنا بھریو تھالی دیتا ہے ستاں پشتہ دی جنت لکھ دیتی اللہ جانے تو کڑا کم کرے نہیں رہی ہے مولا تیرے تے بہوں راضی بیوی عقل مار کیا دیئے تنو پتہ کوئی نہیں تو رات کچھ دیوا سی در آئے تے سلوات میں پڑھ دی رہیا تے کنو کر سمجھ گیا سن سفیدہ تڑی خدمت کر دی نہیں بولنا گیا کیا کہنے تے کنو کر تے کنو کر سمجھ گیا سن سفیدہ تڑی خدمت کر دی رہیا میری عدیت رات کو تھک کیے سمجھا ہمیں تے میں رات کو جاگ دی رہیا کم کیڑا کرنی رہیا کر لانت شام دے حاکم تے جتی چملی رہی بڑھیا ہے جاتی بس کرنا چاہیے نہیں تیری بھائی عزت واجب ہے آج اس نے زمین پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے میں قصیدہ شروع کیتا ہے کیونکہ فضال تو میرا ہو گیا اے میں ایک کو شیر پڑھنا ہے تے میں اپنے برا نو وقت دے بنائی خارج جی میرا لکھو تے میں اکلے دا کام نہیں لکھو او جی میں سرکار علی ابن ابی طالب بادشاہ گھلیا جو او چشمہ بند کر تے سرکار ہزاراں دے مجمع کو آکھا جو واپس واللہ آج میں کلے دا کام لکھو میں ہاں اس دا نوکر آج اس نے زمین پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے آج اس نے زمین پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے جس نے سرور زمین پر آ کر
میری واسطے تو نواں کیونکہ میں پہلی دفعہ جو پڑھتا پیا تے تسی سمجھدار ہو پڑھے لکھے ہو اگر یہ تسا میرا شعر پوری توجہ نال سماعت فرما رہا انشاءاللہ وعدہ کریں نا جو ختم رسل دی آمد دا معراج ہو سکتا شرط توجہ ہے توجہ نہ ہوئے کہ نبیان دی گلہ ظاہر کرنے ہیں میں حقیقی کیا مجال دیتا ہوں پڑھا پوری توجہ میں کوئی نسل نہیں کرنی کوئی وضاحت نہیں کرنی اگر وضاحت کرنا تو ٹائم کافی گزر ویسی ڈائریکٹلی حضور کی نظر شیر کرنے لگا تکڑی گل پہ آگا پھول میں جو خوشبو ہے یہ تیرا پسینہ ہے یہ جنہیں بولو تو بات بڑی آپ بڑی منگی ہے پوری توجہ میں حسین پھول میں جو خوشبو ہے یہ تیرا پسینہ ہے خوشبوؤں کی جان تیری ذات بن گئی زلف تیری بکھرے تو رات بھی سنبھلتی ہے زلف کی سیاہیوں سے یہ رات بن گئی جس کو صبح ہو جہان کہتا ہے یہ تیرا مسکرانا ہے اللہم صلی اللہ